افلا یتدبرون القرآن، آئیے سوچتے تک نہیں قرآن میں. کاش کہ قرآن کی فصاحت میں، بلاغت میں، اعجاز میں، روانی میں، تسلسل میں، سلاست میں، جزالت میں تھوڑا غور کر لیتے. سبحان اللہ. محمد جاء بالقرآن معجزۃ دامت لنا روزۃ محضرۃ الانفاس فاقت حدائقها راقت دقائقها تهدي إلى عينيك نورا وشفاء. حضرت الاستاذ حضرت بنوری کے یتیمۃ البیان میں اشعار ہے. افلا یتدبرون القرآن، آئے سوچتے تک نہیں قرآن میں. فیضی سواقع الالہام میں لکھتا ہے وَمَاءٌ لَا حَدَّ لِسَائِلِهِ، یہ وہ بحر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں. آئے سوچتے تک نہیں قرآن میں. پتہ چل گیا کہ قرآن میں فکر تدبر یہ قابلین کا کام ہے. ایک شخص نے ایک طالب علم کو کہا ہے کہ یہ جو آپ استدلال کرتے ہیں ان آمنوا بمثل ما آمنتم به، کہ اگر صحابہ جیسے ایمان منافقین لائے تو کامیاب ہوں گے، اور پھر اس سے یہ ثابت کرنا ہے کہ صحابہ کرام ایمان اور حق کا معیار ہے، یہ بدعت فی الاستدلال ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کی منقبت میں کوئی آیت نہ پڑھو، اتنا بڑا دشمن ہے وہ، اور اس کو یہ عقل نہیں ہے کہ یہ آپ کے بڑے نے جو لکھا ہے کہ صحابہ معیار حق نہیں ہے، یہ کس آیت کا نتیجہ ہے؟ اور کیا استدلال بالکتاب میں کوئی رکاوٹ ہے کیا؟ جن مسائل میں استدلال پہلے ہو چکا ہو اور اس کے خلاف کوئی استدلال کر لے، جیسے پرویز اور منکر حدیث مرزائی، وہ غلط ہے، بدعت فی الاستدلال ہے. تو صحابہ کے مناقب اور مدائح یہ تو قرآن پاک کا دعویٰ ہے. اس سے پوچھنا چاہیے کہ آپ کے بڑے نے جو تفہیم لکھی ہے تحریف کر کے، وہ اصل بدعت سے تفسیر ہے. صحابہ اور انبیاء کے مقاصد کے خلاف باتیں لکھی ہے. بدعت اس کو کہتے ہیں کہ اپنا بن کر کے دشمنی دکھائے. اور انہی میں ایک شخص گزرا ہے امین اصلاحی، اس نے ایک تفسیر لکھی ہے. ابتدائی 15 پارے اپنے ابو العلا کی تعریف سے بھرے ہوئے ہیں، آخری 15 پاروں میں ضم ہے کیونکہ پھر جماعت چھوڑ چکا تھا، اور اس کا نام رکھا ہے تدبر القرآن. سارے جہان کے قصے کہانیاں ہیں اس میں، سب کچھ ہے لیکن قرآن نہیں ہے اس میں. اہل باطل کی کتابوں میں سب کچھ ہوتا ہے، مقصد نہیں ہوتا. افلا یتدبرون القرآن، یہ قرآن میں سوچتے تک نہیں. ولو کان من عند غیر اللہ، اور اگر یہ ہوتا اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے، لوجدوا فی اختلافا کثیرا، تو یہ پا لیتے اس میں اختلاف بڑا. قرآن مجید اگر خدائی کتاب نہ ہوتا تو یقیناً اس کے مضامین ٹکرا جاتے. قرآن پاک میں ایسا کوئی مضمون نہیں ہے جس کے مقابلے میں کوئی اور مضمون ہو، الا یہ کہ ایک شخص خود نہ سمجھے. نہ سمجھو کے لیے ہر مسئلے میں ٹکراؤ. اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک ناسمجھ کہیں کہ دیکھو سورۃ بقرہ کے شروع میں ہے ھدی للمتقین، اور صوم کے بیان میں ہے ھدی للناس، حالانکہ اس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. قرآن پاک کے 2 مقامات ہیں، ایک اپنوں کے لیے فیضیاب کرنا، دوسرا دور والوں کو متاثر کرنا. پہلے ایک مقام کا ذکر ہے پھر دوسرے کا ذکر ہے. یا کوئی شخص کہے کہ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیرے رب کی قسم ہم ان سے پوچھ کے لائے. اور سورۃ رحمان میں ہے
فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ. تو اس کے خیال میں دو آیتوں میں ٹکراؤ ہو گیا. یہ اس کے ناقص خیالات میں ہے. اللہ تعالیٰ کسی سے یہ نہیں پوچھے گا کہ جرم کیا ہے یا نہیں، یہ ضرور پوچھے گا کہ کیوں تم نے یہ جرم کیا ہے. چنانچہ خود سورۃ الرحمن میں ہے یعرف المجرمون بسیماہم، جرائم تو واضح ہوں گے، کیا کیوں ہے. بس اگر یہ آیا پس یہ سوچتے تک نہیں قرآن کریم میں اگر ہوتا یہ اللہ کے علاوہ کئی اور سے پالے تھے، اس میں اختلاف بڑھا اور کوئی اختلاف نہیں ہے. قرآن مجید میں کوئی اختلاف نہیں الحمدللہ. اختلاف نہ ہونے کے تین مطلب ہے. ایک تو یہ کہ قرآنیت بالکل واضح ہے، اور دوسرا یہ کہ قرآن نے جو عقائد اور اعمال دیے ہیں وہ اٹل ہے، اور تیسرا یہ کہ نظم اور نسق عربیت قواعد اور ضوابط کے مطابق ہے. تو اب یہ ایک اشکال ہے کہ ایک فرقہ جس کو لوگ غلط فہمی سے مسلمان سمجھتے ہیں اور وہ قرآن کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ صحابہ کا بنایا ہوا ہے، اور یا اس میں آیتیں صورتیں یا ترتیب آگے پیچھے کی گئی ہے، جیسے رات کو مولانا فرما رہے تھے. اس کے تین جوابات. پہلا جواب یہ کہ ان کی تکذیب اور ان کی تردید کے لیے پہلے سے ہی مواد محفوظ ہے. ان کی تکذیب اور تردید کے لیے پہلے سے مواد محفوظ ہے، تو قرآن کریم کی قرآنیت پر اثر نہیں پڑا. دوسرا جواب یہ کہ یہ انہی لوگوں کا کہنا ہے جو پیغمبر کو کہتے ہیں ام یقولون افترا، ام یقولون افترا، اس پیغمبر نے خود بنایا ہے. تو انہوں نے کہا پیغمبر نے بنایا ہے، اور انہوں نے کہا صحابہ نے بنایا ہے، بات ایک ہی ہے. اور اس پر قرآن نے ان کو چیلنج کیا اور ہمیشہ کے لیے جھٹلایا ہو جائے. اور تیسرا جواب حضرت مولانا شمس الحق صاحب افغانی نے علوم قرآن میں دیا ہے کہ یہ ان میں شرذ میں قلیلہ کا کہنا ہے، ایک مختصر ناقابل ذکر غلاط کا کہنا ہے. اکابر جو ائمہ کے تھے وہ متفق ہے کہ القرآن محفوظ منقول بنقل صحیح ما بین دفعہ ہے. آیا یہ سوچتے تک نہیں قرآن میں اگر ہوتا اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے پا لیتے، اس میں اختلاف بڑھا. اب دیکھو جو چیز مخلوق کی ہے اس میں پتہ نہیں چلتا.